دیکھیں بیوقوف بننا چھوڑ دیں، خدا کے لیے لڑکیاں بیوقوف بننا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ سے محبت کرنے والا شخص جو ہے نا وہ آپ کو سنے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا۔ کہتے ہیں کہ محبوب دنیا کا وہ واحد قاتل ہے جس کے پاس آپ خود قتل ہونے جاتے ہیں۔ سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سمجھنا ہے کہ 21ویں صدی کی محبت کیا ہے، تو آپ سے بڑا بیوقوف دور جدید کا کوئی نہیں ہے۔ مخلص انسان ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے، تو آپ چاہے یقین دلا بھی دیں، آپ خود انڈیویجول جو ہے وہ ایک شخص سے محبت کر بھی رہے ہو تو دوسرا شخص آپ کو کہیں نہ کہیں ڈاج کرا دے گا۔ 21ویں صدی کا نوجوان جو ایک لڑکی کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے۔ 21ویں صدی کا لڑکا کبھی بھی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے۔ یہ آپ میرے سے جو ہے وہ شرط لگا لیں، آپ میں سو گیا تھا، میں اٹھ گیا تھا، میں فلانے کے ساتھ جو ہے وہ بیزی تھا، اور میں جو ہے وہ ادھر بیٹھا تھا، میں ادھر بیٹھا تھا، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، تم بار بار کالز کرتی ہو۔ یہ عاشق جو رات کی نیندیں لے کے آرام سے جو ہے وہ سو جاتے ہیں اور بعد میں صبح جو ہے وہ 2 بجے اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ سو گئے تھے، ہمیں نیند آ گئی تھی، ہم تھکے ہوئے تھے۔ آپ کا محبوب آپ کے ساتھ بددیانتی پہ اترتا ہے نا، اس وقت وہ زہر قاتل بن جاتا ہے آپ کے لیے، اور جو ہے اپنا ٹائم پاس کر کے جو ہے وہ پھر کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ نکل جاتی ہیں۔ کیوں کھیلتے ہیں ہم ایک دوسرے کی ایموشنز کے ساتھ؟ کیوں کھیل رہے ہیں ہم؟ آپ کی ایموشنز کوئی ہرٹ کرے سزا بھی کوئی نہیں ہے، قانون بھی کوئی نہیں ہے۔ مرد جو ہوتا ہے نا وہ اپنی زبان پہ قائم ہوتا ہے محبت میں، تو بھی آ جا تو بھی آ جا۔ کیا یہ کوئی ویگن ہے، کوئی بس ہے جس پر آپ جو ہے وہ سوار ہونا چاہتے ہیں کہ فلانی لڑکی جا رہی ہے اچھی لگی ہے تو تم بھی آ جاؤ؟ تو لڑکے کہتے ہیں کہ تم جو ہے ہمارے پیچھے پڑ گئی ہو، تم نے تمہاری زندگی عذاب بنا دی ہے۔ آپ ایک لڑکی کی فیلنگز کو ہرٹ کر کے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں۔ شرک کی معافی نہیں ہے، محبت میں شرک نہیں کر سکتے آپ۔ محبت صرف ایک ہی شخص پہ قائم ہے۔ بزدل لوگ بد دعائیں دیتے ہیں۔ میں عورتوں کو ہمیشہ کہتی ہوں، لڑکیوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو دل توڑ کے چلا جائے اسے بد دعا نہیں دو۔ بد دعا دینا بزدلوں کا کام ہوتا ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پاس 2 آپشن ہے، تو ایسے مرد کی زندگی بار بار جو لوگوں کو محبتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یہ محبت نہیں، یہ فرسٹریشن ہے، یہ آپ کا ڈپریشن ہے جو آپ نکال رہے ہیں۔ کسی کی آنکھیں پسند ہے، کسی کے بال پسند ہے، کسی کی چال پسند ہے، کسی کا ناز نخرا پسند ہے، اسے پیسہ نہ دیں، آپ اسے جو ہے وہ کھانے کو نہ دیں، آپ اسے پہننے کو نہ دیں، لیکن اگر مرد وفادار نہیں ہے تو عورت اس کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے۔ آپ اس وقت دوسری عورتوں میں، گندی خواتین میں، گندی چیزوں میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی۔ بہت سی لڑکیاں آپ کی زندگی میں ایسی آتی ہیں مردوں کی کہ جو اپنی قسمت لے کر آتی ہیں اور آپ کے ساتھ جڑتی ہیں، آپ کے معاملات اور حالات اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی ٹٹکولیوں میں، شوخیوں میں، چھچھورے پن میں، میں اکثر ایسے مردوں کو چھچھورا بھی بولتی ہوں کہ یہ چھچھورا پن ہوتا ہے۔ آج ہم بات کریں گے محبت پہ۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا کہ محبت پہ آپ نے بہت سی جو ہے وہ بات کی ہے، لیکن ہم یہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ آج کے دور کی محبت کیا ہے، 21ویں صدی کی محبت کیا ہے۔ تو 21ویں صدی کی محبت کو سمجھنے کے لیے چند چیزیں جو آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، سائیکولوجیکل پوائنٹ آف ویو سے آپ کو سمجھنا ہے کہ 21ویں صدی کی محبت کیا ہے۔ اگر 21ویں صدی میں کوئی آپ کو یہ یقین دلاتا ہے کہ وہ آپ سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور آپ دور جدید کے تقاضوں کو سمجھتے ہوئے بھی اس کی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے، تو آپ سے بڑا بیوقوف دور جدید کا کوئی نہیں ہے، کیونکہ آج کا دور محبت کا نہیں بلکہ ریونج کا دور ہے۔ آج کا دور احساس کا دور نہیں بلکہ حسد کا دور ہے۔ آج کے دور میں وہ لوگ جو احساس کرتے ہیں وہ ان لوگوں کا شکار ہو جاتے ہیں جو حسد کی نگاہ ہوتی ہے، اور آج کے دور میں جو محبت کرتا ہے وہ محبت اسے کبھی مل ہی نہیں پاتی، کیونکہ مخلص انسان کو جو ہے وہ محبت میسر ہی نہیں آتی۔ مخلص انسان ہمیشہ اکیلا رہ جاتا ہے۔ تو آج کے 21ویں دور کی جو محبت ہے نا، یہ جو لڑکے لڑکیاں ایک دوسرے سے محبت کرتے پھر رہے ہیں اور ایک دوسرے کو یہ یقین دلاتے پھر رہے ہیں کہ ہم تم سے محبت کرتے ہیں اور تمہارے بغیر نہیں رہ سکتے، آپ چاہے یقین دلا بھی دیں، آپ خود انڈیویجول جو ہے وہ ایک شخص سے محبت کر بھی رہے ہو تو دوسرا شخص آپ کو کہیں نہ کہیں ڈاج کرا دے گا، کہیں نہ کہیں آپ کے لیے جو ہے وہ ایسی مشکل پریشانی کریٹ کر دے گا کہ آپ جو ہے وہ پریشان ہو جاؤ گے کہ مجھے اب کرنا کیا ہے، مجھے آگے بڑھنا کیسے ہے، مجھے ان سب حالات سے جو ہے وہ نبٹنا کیسے ہے۔ وہ آپ کے لیے زہر قاتل بن جائے گا آپ کا محبوب۔ کہتے ہیں کہ محبوب دنیا کا وہ واحد قاتل ہے جس کے پاس آپ خود قتل ہونے جاتے ہیں۔ یہ صورتحال ہو چکی ہے دنیا کی کہ دنیا جو ہے وہ جذبات کے قتل پہ لگی ہوئی ہے۔ دنیا محبت کے معنی کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کر رہی، اور 21ویں صدی کا نوجوان جو ایک لڑکی کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، جھوٹ بول رہا ہے، کیونکہ وہ کئی لڑکیوں کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ وہ ان سے محبت کرتا ہے۔ اگر وہ آپ کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ وہ آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے تو وہ کئی لڑکیوں کو یہ یقین دلا رہا ہے کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ آخر آج کا نوجوان چاہتا کیا ہے؟ آخر آج کا نوجوان جو ہے وہ کیوں اس طرح لڑکیوں کی ایموشنز اور فیلنگز کے ساتھ جو ہے وہ کھیل رہا ہے؟
یہ لڑکیوں کو سمجھنا ہوگا، یہ اس لڑکی کو سمجھنا ہوگا جو اپنی فیلنگز کے ساتھ کھیلنے کا موقع دے رہی ہے اس نوجوان کو جس پر وہ ریلائی کر رہی ہے یا جس کے ساتھ وہ اپنی زندگی کا پلان کر رہی ہے یا جسے زندگی کا ہمسفر بنانے کے لیے وہ سوچ رہی ہے. کیونکہ ایک لڑکا، آج کی 21ویں صدی کا لڑکا کبھی بھی ایک لڑکی کے ساتھ نہیں رہ سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے. یہ آپ میرے سے جو ہے وہ شرط لگا لیں، پاسبل ہی نہیں ہے. اس کا موبائل فون چیک کرنے کی اجازت نہیں آپ کو دے گا. وہ اگر آپ کا وہ بوائے فرینڈ ہے تو وہ آپ کو یہ اجازت نہیں دے گا اور پھر آپ سے بہانے کرے گا. میں سو گیا تھا، میں اٹھ گیا تھا، میں فلانے کے ساتھ جو ہے وہ بیزی تھا، اور میں جو ہے وہ ادھر بیٹھا تھا، میں ادھر بیٹھا تھا، تم ہمیشہ ایسے ہی کرتی ہو، تم بار بار کالز کرتی ہو، میری اور بھی کام ہیں، میں اپنے کام میں بیزی تھا. دیکھیں، بے وقوف بننا چھوڑ دیں خدا کے لیے. لڑکیاں بے وقوف بننا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ سے محبت کرنے والا شخص جو ہے نا وہ آپ کو سنے بغیر ایک لمحہ بھی نہیں گزار سکتا. جسے آپ سے محبت ہے نا، وہ آپ کی آواز اگر اس کے کانوں میں نہیں نہ جائے گی تو اس کو چین نہیں پڑے گا، اسے رات کی نیند نہیں آئے گی. یہ عاشق جو رات کی نیندیں لے کے آرام سے جو ہے وہ سو جاتے ہیں اور بعد میں صبح جو ہے وہ 2 بجے اٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جو ہے وہ سو گئے تھے، ہمیں نیند آ گئی تھی، ہم تھکے ہوئے تھے. یہ سب بہانے ہیں، یہ ہیلے وسیلے ہیں ان کے، کہ انہوں نے جو ہے وہ دوسری لڑکیوں کو جو ہے وہ ٹائم دینا ہوتا ہے، دوسری لڑکیوں کے ساتھ فونوں پہ باتیں کرنی ہوتی ہیں، میسج پر جو ہے وہ ان کی کنورسیشن چل رہی ہوتی ہے، فون چل رہے ہوتے ہیں، تو یہ پھر ایک لڑکی سے جان جڑوا کے دوسری لڑکی کو ٹائم دیتے ہیں. جس وقت بھی آپ کا محبوب آپ کے ساتھ بددیانتی پہ اترتا ہے نا، اس وقت وہ زہر قاتل بن جاتا ہے آپ کے لیے. آپ کی ایموشنز کے ساتھ وہ بندہ کھیل رہا ہوتا ہے. اور اکثر اوقات ایسا لڑکے کرتے ہیں. لڑکیاں بہت کم اس معاملے میں جو ہے وہ آتی ہیں. لڑکیاں اصل میں وفادار ہوتی ہیں، عورتیں وفادار ہوتی ہیں. آج کل کی لڑکیاں بھی موسٹلی لڑکوں کو دیکھ دیکھ کر جو ہے وہ یہ سیکھ گئی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ بے وفائی کس طرح کرنی ہے، ہم نے محبت میں جو ہے وہ اپنا ٹیمپریچر کس طریقے سے ہائی کرنا ہے. تو وہ کیا کرتی ہیں کہ وہ بھی اپنا ٹائم پہ پاس کر رہی ہوتی ہیں، ٹائم ویسٹ کر رہی ہوتی ہیں، دوسرے کو یقین دلا رہی ہوتی ہیں میں تم سے محبت کرتی ہوں، اور جو ہے اپنا ٹائم پاس کر کے جو ہے وہ پھر کسی اور کے ساتھ جو ہے وہ نکل جاتی ہیں. کیوں کھیلتے ہیں ہم ایک دوسرے کی ایموشنز کے ساتھ؟ کیوں کھیل رہے ہیں ہم؟ کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں اور کیوں بے وقوف بن رہے ہیں؟ محبت کے معنی کو سمجھنے سے آج کا نوجوان اور آج کی نوجوان نسل قاصر کیوں ہے؟ محبت کے معنی تو آپ کو سمجھ آتے نہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ آپ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. محبت کے تقاضوں کو سمجھتے ہیں آپ؟ محبت کے معنی سمجھتے ہیں؟ محبت کی فیلنگز کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ محبت جسموں کا یہ جنسی کھیل نہیں ہے. محبت میں جو ہے وہ سیگمنٹ فرائڈ کے نظریات جو ہے نا سائیکالوجی میں، وہ بڑے ڈیفرنٹ ہیں. جنسی تسکین کے لیے آپ جو دوسرے کی فیلنگز کو ہرٹ کرنا شروع کرتے ہو اور پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کے قریب آ کے ایک دوسرے کو چھوڑ جاتے ہو، سب سے بڑا ناقابل تلافی جرم ہے یہ، جس کی سزا بھی کوئی نہیں ہے. کیسی بات ہے؟ آپ کی ایموشنز کوئی ہرٹ کرے، سزا بھی کوئی نہیں ہے، قانون بھی کوئی نہیں ہے، آپ کو جو ہے وہ سزا ہی نہیں ہوگی. آپ ایک لڑکی کو جو ہے وہ یہ یقین دلاتے ہیں کہ آپ اس سے شادی کریں گے، اس کے ساتھ آپ جو ہے وہ فزیکل ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کو کوئی اس سے بہتر جو ہے وہ مل جاتی ہے، یا کوئی اور لڑکی جو آپ کی کوئی ایکس گرل فرینڈ ہوتی ہے وہ نکل آتی ہے، تو آپ چھپ کر اس سے باتیں شروع کر دیتے ہیں. یہ ہیں لڑکے، یہ ہے آج کا نوجوان نسل کا جو ہے وہ ابھرتا ہوا نوجوان جو لڑکی کو دھوکہ دے رہا ہے، فراڈ کر رہا ہے، مرد نہیں بن رہا. مردوں والی بات نہیں رہ گئی ہے. مرد جو ہوتا ہے نا وہ اپنی زبان پہ قائم ہوتا ہے محبت میں، وہ اپنی زبان کے ساتھ جو ہے وہ مخلص ہوتا ہے. آج کا لڑکا جو ہے وہ مرد بننے کے چکروں میں جو ہے نا وہ پتہ نہیں کتنی لڑکیوں کو جو ہے وہ دھوکے بازی سے اپنے ساتھ انوالو کیے ہوئے ہے. اس کو بھی تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. واٹ از دس؟ کیا ہو رہا ہے یہ ہمارے معاشرے میں؟ تو بھی آ جا، تو بھی آ جا. کیا یہ کوئی ویگن ہے، کوئی بس ہے جس پر آپ جو ہے وہ سوار ہونا چاہتے ہیں کہ فلانی لڑکی جا رہی ہے، اچھی لگی ہے تو تم بھی آ جاؤ؟ اور لڑکیاں بھی دیکھیں کتنی ویلی ہیں آج کل کی کہ وہ ہر لڑکے کو جو ہے وہ دل دے بیٹھتی ہیں. جیسے انسان کسی کو بھی پھول دے بیٹھتا ہے نا، ایسے ہی آج کل کی نوجوان لڑکی جو ہے وہ ہر لڑکے پر دل لٹا بیٹھتی ہے. ایسا نہ کریں. آپ اپنی ڈگنیٹی لوز کر رہے ہیں، آپ اپنا کریکٹر جو ہے وہ لوز کر رہے ہیں، آپ اپنے کردار اور اپنے خاندان کی دھجیاں اڑا رہے ہیں. آپ کے والدین اگر شریف ہیں، عزت دار ہیں، انہوں نے آپ کو عزت سے پالا ہے، تو آپ لڑکی اور لڑکا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ یہ جسمانی تعلقات بنا کے یہ لڑکوں نے پھر کہیں جو ہے 4 جگہ منہ مارنا ہے. یہ بڑا کرٹک سچویشن ہے. اچھا کیا کریں پھر؟ محبت ہو ہی جاتی ہے. اب محبت کو تو آپ نہیں روک سکتے، ظاہری بات ہے. محبت ایک ایسا جذبہ ہے کہ جو آپ کے دل میں پروان چڑھتا ہے. ہر انسان کی جو ہے وہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کو چاہا جائے. ہر انسان جو ہے وہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اسے کوئی نہ کوئی جو ہے وہ پوچھے، کچھ اگر اسے برا لگتا ہے تو وہ کسی کے ساتھ شیئر کرے، کچھ اچھا لگتا ہے تو کسی کے ساتھ شیئر کرے. لیکن ایسے لوگ ہو گئے ہیں 21ویں صدی کے کہ جن میں احساس نام کی چیز ہی ختم ہو گئی ہے. احساس ہی نہیں ہے تو محبت کہاں سے ہوگی؟ محبت تو احساس کا نام ہے. جس کو آپ سے محبت ہوگی نا وہ ایک لمحہ بھی آپ سے بات کیے بغیر نہیں رہ سکے گا.
وہ ایک لمحہ بھی آپ کے بغیر جو ہے وہ زندگی گزارنے کا سوچے گا بھی نہیں، اور وہ آپ کے پیچھے ایسے پاگلوں کی طرح پڑا رہے گا کہ وہ آپ کی زندگی حرام کر دے گا. اور پھر اس کے بعد اگر کوئی لڑکی جو ہے وہ اس طریقے سے کسی لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ اپنی ایموشنز جو ہے وہ شیئر کرتی ہے تو لڑکے کہتے ہیں کہ تم جو ہے ہمارے پیچھے ہی پڑ گئی ہو، تم نے تو ہماری زندگی عذاب بنا دی ہے، تم تو ہمیں کہیں کسی کے پاس بیٹھنے جوگا نہیں چھوڑتی ہو، تم تو جو ہے وہ ہر وقت ہم پہ نظر رکھتی ہو. آپ غلط کر رہے ہیں. ایک تو آپ ایک مخلص لڑکی کو کھو رہے ہیں، دوسرے آپ ایک لڑکی کی فیلنگز کو ہرٹ کر کے اللہ کے ساتھ جو ہے وہ آپ اپنے لیے مشکلات پیدا کر رہے ہیں، کیونکہ اللہ معاف نہیں کرتا دل توڑنے والوں کو. شرک کی معافی نہیں ہے، محبت میں شرک نہیں کر سکتے آپ. محبت صرف ایک ہی شخص پہ قائم ہے، یہ ایک ہی شخص کا قصیدہ ہے، یہ ایک ہی شخص کی جو ہے وہ الفت ہے، یہ ایک ہی شخص کے ساتھ آپ کا تعلق ہے. ایسے نہ کریں. دیکھیں وہ انسان تو صبر کر لیتا ہے جس کا آپ دل توڑتے ہیں، لیکن وہ صبر آپ پہ پڑ جاتا ہے، کیونکہ آپ کو وہ بندہ اگر بد دعا نہیں بھی دے گا نا، بزدل لوگ بد دعائیں دیتے ہیں. میں عورتوں کو ہمیشہ کہتی ہوں، لڑکیوں کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ جو دل توڑ کے چلا جائے اسے بد دعا نہیں دو. بد دعا دینا بزدلوں کا کام ہوتا ہے. ایماندار بنو، صبر سے کام لو، صبر کی طاقت دیکھو، تمہارا صبر پڑ جائے گا، اس پہ بد دعا نہیں لگے گی، صبر پڑ جائے گا. تو صبر کرنا جو ہے وہ سیکھو. اگر کوئی دھوکہ دے جاتا ہے، اگر کوئی زندگی میں جو ہے وہ خرابی پیدا کر جاتا ہے، اگر کوئی جو ہے وہ آپ کو چھوڑ کے، اور اگر کسی کے پاس دو آپشن ہے نا، کہ اس نے آپ کو بھی رکھا ہوا ہے اور اس نے کسی اور کو بھی رکھا ہوا ہے، اس کے پاس دو آپشن ہے، اور آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے پاس دو آپشن ہے، تو ایسے مرد کی زندگی سے آٹومیٹیکلی چپ کر کے نکل جاؤ. یہ مرد کہلانے کے لائق نہیں ہے، وہ لڑکا کہلانے کے لائق نہیں ہے جو ایک عورت کے ساتھ نہ زندگی بسر کر سکے، جو ایک عورت کو محبت نہ دے سکے، جو ایک عورت کی محبت میں قائم نہ رہ سکے. محبت فقط ایک ہی شخص پر قائم رہنے کا نام ہے، کیونکہ محبت توحید کی قائل ہوتی ہے. محبت ایک ہی شخص سے ہوتی ہے. یہ بار بار جو لوگوں کو محبتیں ہو رہی ہوتی ہیں نا، یہ محبت نہیں، یہ فرسٹریشن ہے، یہ آپ کا ڈپریشن ہے جو آپ نکال رہے ہیں. یہ آپ کے اندر کی کوئی ایسی فرسٹریشن ہے جو کسی ایک شخص کے ساتھ آپ کی پوری نہیں ہو رہی تو آپ دوسرے کی طرف جا رہے ہیں، دوسری سے پوری نہیں ہو رہی تو تیسری کی طرف جا رہے ہیں. کسی کی آنکھیں پسند ہے، کسی کے بال پسند ہے، کسی کی چال پسند ہے، کسی کا ناز نخرا پسند ہے. یہ کیا آپ نے تماشا لگا رکھا ہے؟ معاشرے میں کا تماشا بن چکی ہے محبت. محبت کے جنازے نکال دیے آپ نے. محبت کو سمجھنے والا دنیا میں کوئی رہ ہی نہیں گیا. 21ویں صدی کا نوجوان تو محبت کا تماشا بنا چکا ہے یہاں پر. اگر آپ نے محبت کو اسی طرح تماشا بنا کر استعمال کرنا شروع کرنا ہے تو آپ تو محبت کے لیے جو ہے وہ محبت کے قائل ہی نہ ہوئے. آپ نے تو محبت کو وہ سسی پنو ہیر رانجھا والی محبت کی تباہی پھیر دی ہے 21ویں صدی نے. تو خدا کے لیے محبت جسموں کا کھیل نہیں ہے، محبت جسم تک پہنچنے کا نام نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ کی کوئی فیلنگز نہیں ہے یا آپ لوگ ایک دوسرے کے قریب نہ آئیں، ایک دوسرے کو محسوس نہ کریں، بٹ آپ اپنی عزت کا خود احساس کریں. ایک عورت کی عزت کا احساس کریں. ایک لڑکی کو اپنی بیوی بنا کے اس کو عزت دیں، اس کو جو ہے وہ اس سے نکاح کریں. کوئی لڑکی بھی دنیا میں یہ نہیں چاہتی کہ کسی بھی لڑکے کے ساتھ اس کا جو ہے وہ غلط تعلق رہے. کوئی لڑکی بھی نہیں چاہتی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں، بری عورت بھی نہیں چاہتی. بری عورت جو ہوتی ہے نا، جو اپنا جسم بیچ رہی ہوتی ہے، وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ کوئی مجھ سے نکاح کر لے، میں عزت سے جو ہے وہ زندگی گزاروں. یہ میں عورت کی اندر کی سائیکالوجی اور اس کی فیلنگز بتا رہی ہوں آپ کو. یہ کسی عورت سے، کسی ایسی عورت سے بھی پوچھیے گا جس کو برے کام کرنے کی عادت ہو، لیکن اس کے دل میں بھی یہ خواہش ہوگی کہ کوئی اللہ کا نیک مرد، کوئی ایسا بندہ جو اس کے ساتھ جو ہے وہ وفا کر سکے. دیکھیں عورت وفا مانگتی ہے. عورت کو وفاداری کے علاوہ کوئی چیز درکار نہیں ہوتی. آپ اسے پیسہ نہ دیں، آپ اسے جو ہے وہ کھانے کو نہ دیں، آپ اسے پہننے کو نہ دیں، لیکن اگر مرد وفادار نہیں ہے تو عورت اس کے ساتھ جو ہے وہ کمفرٹیبل نہیں ہے. عورت اس کے ساتھ نہیں چل سکتی. عورت اس کی جو ہے وہ مخالفت پہ اتر آتی ہے. اور میرے جیسی بھی بندیاں، میں بھی سچی بات بتاؤں، مجھے بھی ایسے مرد پسند نہیں جو وفادار نہیں ہیں. وفا مرد کے لیے وفا بنی ہے. آپ عورت میں وفا تلاش کرتے ہیں. عورت میں تو اطاعت بنی ہے. عورت نے تو اطاعت کرنی ہے. عورت نے تو آپ کی عزت کرنی ہے. مرد نے جو ہے وہ عورت کے لیے وفاداری کا اور شجاعت کا ایک بہادر جو ہے وہ انسان بن کے دکھانا ہے. اس کو مرد بن کے دکھانا ہے کہ میں مرد ہوں، میں تمہاری حفاظت کر سکتا ہوں اور میں تم سے محبت کرتا ہوں. تو دنیا کی ہر عورت مجھ پہ حرام ہے. ہر جگہ کا ایک قانون ہوتا ہے، ضابطہ ہوتا ہے، قاعدے ہوتے ہیں. ہر بندہ ہر اصول اور قواعد و ضوابط اور قانون کے مطابق چلتا ہے. عورت کا بھی ایک قانون ہے، اور عورت کا قانون یہ ہے کہ وہ جس شخص سے محبت کرتی ہے یا جو شخص اس سے محبت کرتا ہے، بس عورت کے قانون کے مطابق مرد صرف ایک عورت تک محدود رہنا چاہیے. اگر وہ جگہ جگہ پر جو ہے وہ اپنی نظریں گاڑتا ہے یا جگہ جگہ اپنی الفت یا اپنی محبت ثابت کرتا ہے، تو عورت کی ڈکشنری میں، عورت کے قانون میں اس کو ناقابل تلافی جرم مانا جاتا ہے اور اس کی سزا ہوتی ہے. اس کی سزا کبھی آپ کو
اس عورت کے چھوڑ جانے پر جو ہے وہ ملتی ہے جب آپ اس کے پیچھے تڑپتے رہتے ہیں، کیونکہ ایک باوفا عورت جو ہوتی ہے نا وہ خاموشی سے چھوڑ جاتی ہے، وہ پھر بات نہیں کرتی، وہ پھر جو ہے وہ تنگ آ جاتی ہے، وہ آپ کو بڑا سمجھاتی ہے، ہر ممکن حد تک آپ کے ساتھ چلنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن آپ اس وقت دوسری عورتوں میں، گندی خواتین میں، گندی چیزوں میں جو ہے وہ ملوث ہوتے ہیں اور آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی، آپ اپنی جوانی جو ہے وہ ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنے وہ لمحات جس میں آپ نے کچھ بننا ہے وہ چیزیں آپ خراب کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ لڑکی آپ کو سمجھا رہی ہوتی ہے بار بار کہ نہیں کرو ایسے، نہیں کرو ایسے، لیکن آپ اپنی سائیکلوجیکل تھرلز میں ہوتے ہو، تھرل کرنے کے چکر میں ہوتے ہو کہ ہم جو ہے وہ کچھ ڈفرینٹ کریں، اتنی لڑکیاں ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایسوسیٹ ہیں، یہ محبت ہے، یہ محبت نہیں ہے، یہ دھوکے بازی ہے، یہ فراڈ ہے، یہ آپ دوسرے کی زندگی سے کھیل رہے ہیں، یہ آپ دوسرے کو جو ہے وہ ڈسٹرائی کر رہے ہیں، آپ نفی کر رہے ہیں عورت ذات کی، جس وقت آپ اس سے محبت نہیں کر رہے، جس وقت آپ اس سے نفرت کر رہے ہیں یا آپ اسے دھوکہ دے رہے ہیں، آپ نے عورت ذات کی نفی یہیں سے سٹارٹ کر دی۔ دیکھیں صورتحال یہ کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کو احساس ہوتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہو، وقت گزر جاتا ہے، آپ کی عمر گزرتی ہے، جیسے جیسے آپ بڑے ہوتے جاتے ہیں آپ کو احساس ہوتا جاتا ہے کہ ہم نے تو محبت میں کیا کیا تھا، بے وقوفیاں کی تھیں، محبت کتنے لوگوں سے کر لی تھی، اتنے لوگوں سے تو محبت ہوتی ہی نہیں ہے، محبت تو ایک شخص سے ہوتی ہے، وہ ایک ہی شخص زندگی کا محور ہوتا ہے اور وہ ایک ہی شخص آپ کی کل کائنات ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ اللہ نے بھی محبت میں جو ہے وہ کسی اور کو شریک نہیں کیا، ایک ہی، فقط ایک ہی محبوب ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور ان کی محبت میں کائنات بن گئی، کائنات محبت پہ بنی ہے۔ مولا علی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ تم صرف میاں بیوی یا عورت اور مرد کی محبت کی بات کرتے ہو، تم ماں باپ بہن بھائی رشتہ داروں کی محبت کی بات کرتے ہو، یہ دنیا ہی محبت پہ بنی ہے، یہ تشکیل ہی دنیا کی محبت پر ہوئی ہے، ایک محبوب ہے، اسی محبوب کے صدقے سے پوری دنیا کھا رہی ہے۔ تو آپ اپنے محبوب بدل رہے ہیں کپڑوں کی طرح، آپ اپنے محبوب بدل رہے ہیں پرفیومز کے برانڈز کی طرح، آپ اپنے محبوب بدل رہے ہیں اپنے جو ہے وہ ڈسٹمپر کی طرح، کلرز کی طرح، نہ کریں۔ محبوب نہیں بدلے جاتے، محبوب کوئی ایک ہی شخص ہوتا ہے، محبوب بدلنے سے آپ کی زندگی، آپ کی قسمت نہیں بدلتی، بلکہ آپ اور زیادہ جو ہے وہ عطا گہرائیوں میں، غلاظت کی گہرائیوں میں گرتے چلے جاتے ہیں۔ اور ایسے مرد کبھی کامیاب نہیں ہوتے جو ایک عورت کے ساتھ لائل نہیں ہوتے، وفادار نہیں ہوتے۔ ایسے مرد ہمیشہ جو ہے وہ اندھیروں میں دھکیل جاتے ہیں، اندھیروں میں چلے جاتے ہیں، ان کی زندگیاں جو ہے وہ مشکل ہو جاتی ہیں، پریشان کن مرحلہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، آپ اپنی زندگی کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو ایک چیز سمجھاتی ہوں، محبت بڑی خوبصورت چیز ہے، محبت ایک بڑا خوبصورت جذبہ ہے، محبت کی اگر آپ قدر کریں گے نا اور آپ اس کو نبھائیں گے تو یہ آپ کی زندگی سنوار دے گی۔ وہ محبوب عورت جو آپ کو اپنا محبوب رکھتی ہے، جس کے لیے آپ اس کی کل کائنات ہیں، اگر آپ اس عورت کی حفاظت کریں گے اور اس عورت کو وفادار بن کے دکھائیں گے نا تو آپ کی 7 نسلیں سنور جائیں گی، مردوں کی 7 نسلیں، ایک نسل بھی نہیں۔ اگر آپ ایک وفادار عورت کے ساتھ جو ہے وہ نبھائیں گے، یہ جو مرد نبھا رہے ہیں وہ جانتے ہیں، اور جو مرد نہیں نبھا پاتے جگہ جگہ منہ مارتے ہیں۔ جب اس عورت کو، وفادار عورت کو یہ پتہ چلتا ہے کہ میرا شوہر یا میں جس سے محبت کرتی ہوں وہ شخص جو ہے وہ جگہ جگہ منہ مارنے کا عادی ہے اور مجھ سے بہانے کرتا ہے، مجھ سے جھوٹ بولتا ہے اور دوسری لڑکیوں کو ٹائم دینے کے لیے جو ہے وہ میرے ٹائم کو ڈسٹرائے کرتا ہے، تو ایسی عورت پھر پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتی ہے، اور جب وہ پیچھے ہٹتی ہے تو وہ اپنی قسمت بھی پیچھے لے جاتی ہے، اور اس کی قسمت جب آپ کی قسمت سے جو ہے وہ پیچھے ہٹتی ہے تو آپ کے لیے مشکلات کریٹ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ بہت سی لڑکیاں آپ کی زندگی میں ایسی آتی ہیں مردوں کی کہ جو اپنی قسمت لے کر آتی ہیں اور آپ کے ساتھ جڑتی ہیں، آپ کے معاملات اور حالات اچھے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ اپنی ٹھٹکولیوں میں، شوخیوں میں، چھچھورے پن میں، میں اکثر ایسے مردوں کو چھچھورا بھی بولتی ہوں کہ یہ چھچھورا پن ہوتا ہے کہ آپ جو ہے وہ اس لڑکی کی جو ہے وہ جذبات اور احساسات کی قدر نہ کریں، اس کی محبت کی قدر نہ کریں، اور آپ اپنے ہی چھچھورے پن میں ٹائم جو ہے وہ ضائع کرتے رہیں، اور اس کے بعد جو چھچھوری لڑکیاں آپ کی زندگی میں جو ہے وہ آتی ہیں، جو ایکسٹرا اوور ہوتی ہیں، وہ بھی آپ کو چھوڑ کے چلی جاتی ہیں دوسرے لڑکوں کی طرح، کیونکہ دنیا مکافات عمل ہے۔ اللہ کا قدرت کا قانون ہے کہ محبت میں جس نے کسی کو توڑا پھر اللہ نے اس کو بھی اسی طرح توڑا، کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے، آپ اس کو نہیں بدل سکتے، آپ محبت کو جو ہے وہ ڈسٹرائے نہیں کر سکتے، آپ اللہ کی بنائی ہوئی محبت جس پر یہ کائنات تخلیق کر دی میرے اللہ نے، آپ اس کو ڈسٹرائے نہیں کر سکتے۔ آپ اگر اس کی بنائی ہوئی مخلوق یعنی کہ وہ عورت یا مرد جو بھی دونوں میں سے کسی کا دل توڑتے ہیں، وہ اللہ کے کٹہرے میں کھڑے ہو جاتے ہیں گنہگار بن کے، آپ کو جواب دینا ہوگا دل توڑنے کا،
آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی قانون نہیں ہے؟ میں تو کہتی ہوں کہ دنیا میں بھی قانون بننا چاہیے. جو کسی کی ایموشنز کے ساتھ کھیلے, جو کسی کو کسی کی شادی کا احساس دلا کے, ویسے تو آرٹیکل میں سزائیں موجود ہیں کہ اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ کسی لڑکی کو یہ کہتا ہے کہ میں تم سے شادی کروں گا, اور اس کے بعد اس سے جو ہے وہ اس کے جسمانی تعلقات, جنسی تعلقات جو ہے وہ بن جاتے ہیں, اور اس کے بعد وہ چھوڑ کے کسی اور لڑکی کی طرف بھاگ جاتا ہے, تو ایسے لڑکوں کو گھر پہنچا کے آؤ, میں لڑکیوں کو کہتی ہوں. آرٹیکل کہتا ہے, قانون موجود ہے, آپ کسی لائر سے جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں, آپ قانون کے مطابق جو ہے وہ اس کو سزا دلوا سکتے ہیں, کیونکہ اس نے آپ سے جھوٹ بول کر آپ کی زندگی کے ساتھ کھیلا ہے, آپ کی ایموشنز کے ساتھ کھیلا ہے. لیکن ہماری لڑکیاں اپنی عزتیں بچانے کے لیے جو ہے وہ خاموشی اختیار کر لیتی ہیں اور چھوڑ دیتی ہیں. عزت دار عورت یہی کر سکتی ہے, عزت دار لڑکی یہی کر سکتی ہے کہ خاموشی سے اپنا راستہ بدل لے, لوگوں کو پتہ نہ چلے, تماشا نہ بنے. لیکن اگر یہ لڑکے اسی طریقے سے لڑکیوں کی زندگی برباد کرتے رہے تو لڑکیوں کی زندگی برباد. دیکھیں, ہر لڑکی چاہتی ہے کہ اسے چاہا جائے, ہر عورت کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ اس سے محبت کی جائے, اسے جو ہے وہ محسوس ہو کہ کوئی اس سے محبت کرتا ہے, اسے عزت دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت آپ کے سامنے جو ہے وہ اگر اپنا اس نے سب کچھ دے دیا ہے تو آپ اس پر جو ہے وہ الزامات کی بارش کر دیں, آپ اسے 2 نمبر قرار دے دیں, آپ اس کو غلط ثابت کر دیں, آپ اسی کے بارے میں جو ہے وہ الزامات لگاتے رہیں. یہ بھی میں نے کچھ مردوں کو دیکھا ہے. جو لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں نا, وہ بہت غلط کرتے ہیں. ایک عورت کبھی بھی کسی مرد کے قریب نہیں جا سکتی جب تک اس مرد سے اسے محبت نہ ہو. عورت محبت میں ماری جاتی ہے اور مرد اپنی ہوس میں مارا جاتا ہے, کیونکہ مرد جو ہے وہ کسی بھی عورت کے قریب جانے کے لیے فوراً سے تیار ہو جاتا ہے. کیوں؟ آپ کا کنٹرول نہیں ہے, آپ محبت کو سمجھ نہیں پا رہے. محبت جسموں کا کھیل نہیں ہے, تماشا نہیں ہے جس کو آپ نے جو ہے وہ 21ویں صدی کا تماشا بنا دیا محبت کو. محبت نبھانے کی چیز ہے, بنانے کی چیز نہیں ہے. محبت کو آپ نبھائیں گے, دل سے نبھائیں گے. دل ایک پمپنگ مشین ہے, دل کا کانسیپٹ کوئی نہیں ہے. دل تو بس شاعری میں بن گیا, دل ویسے ہی بن گیا. لیکن دل کا آپ کی زندگی میں اہم رول اس لیے ہے کہ پورے جسم کا نظام آپ کے دل سے چل رہا ہے. یہ خون کی ترسیل جو پورے دماغ اور دل اور پورے جسم میں جا رہی ہے, تو یہ آپ کے دل سے جا رہی ہے. تو اس لیے دماغ کا مطلب دل کا اصل کردار یہ ہے. لیکن ہم نے دماغ کے کردار کو دل سے ایسوسیٹ کر لیا. بیسیکلی دماغ ہے جو قبول کرتا ہے, بیسیکلی دماغ ہے جو ایکسیپٹنس میں آتا ہے, بیسیکلی دماغ ہے جو آپ کو اچھا یا برا سمجھتا ہے. اپنے کردار کو بہتر کیجئے, اپنی محبتوں کو نبھائیے. اگر کسی ایک شخص کے ساتھ آپ وفادار نہیں ہیں تو آپ انسان نہیں ہیں, آپ اچھے انسان نہیں ہیں, آپ اشرف المخلوقات کہلانے کے لائق نہیں ہیں. اگر آپ نے واقعی کسی سے محبت نبھانی ہے نا, تو دنیا کے سامنے 7,000 لوگوں میں بھی یہ کہنے والے بنے کہ میں جو ہے وہ اس شخص سے محبت یا اس عورت سے محبت کرتا ہوں اور میں اسے اپناؤں گا اور اس کو اپنا بناؤں گا. اور صرف اس عورت کو اپنانا کام نہیں ہے, پھر ساری زندگی نبھانا بھی کام ہے, پھر ساری زندگی دوسری عورتوں کا آپ پر حرام ہو جانا بھی کام ہے. تو مرد جب تک اپنے کردار پہ کام نہیں کریں گے, عورتیں جب تک اپنے کردار پہ کام نہیں کریں گی, محبت کو نہیں سمجھ پائیں گی اور محبت کو نہیں نبھا پائیں گی. محبت نبھانے کی چیز ہے, محبت بنانے کی چیز نہیں ہے. رشتے تو بن جاتے ہیں لیکن محبت نبھائی جاتی ہے. تو خدا کے لیے اپنی محبتوں کی حفاظت کرو اور اپنی محبتوں کو قائم رکھو اور ان جذبوں کو مرنے مت دو. با وفا رہو, بے وفا لوگوں سے اجتناب کرو. جو بے وفا ہے اسے چھوڑ دو, اور جو بے وفا چلا گیا اسے واسطے بھی مت دو, دوبارہ اسے کال کرنے کی کوشش بھی مت کرو. جس نے آپ کو ایک آپشن کے طور پہ رکھا ہوا ہے کہ اس کے پاس اور آپشنز بھی ہیں اور آپ بھی ہیں, کبھی آپ اور کبھی دوسرے, ایسے شخص کے ساتھ تو بالکل زندگی مت گزارو جو آپشن کے طور پہ آپ کو لیتا ہے, جس کو جب ضرورت ہوتی ہے تو آپ سے رابطہ کر لیتا ہے اور جب ضرورت نہیں ہوتی تو آپ کو چھوڑ دیتا ہے. یہ محبت نہیں ہے, یہ فرسٹریشن ہے, یہ وہ مینٹل النس کا شکار ہے. ایک ذہنی مریض کے ساتھ رہ رہے ہیں آپ. یہ میں پورے اتھینٹکلی سرٹیفائڈ آپ کو کہہ رہی ہوں کہ اگر کوئی شخص آپ کو ضرورت کے وقت یاد کر رہا ہے اپنی محبت میں کہ اسے ضرورت ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کسی ذہنی خلفشار میں, کسی ذہنی بیماری میں مبتلا ہے. وہ آپ کے ساتھ مخلص نہیں ہے, وہ آپ کے ساتھ محبت نہیں کرتا. کیونکہ محبوب جو ہوتا ہے نا, وہ محبوب کو دیکھے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اس کی سانسیں رک جاتی ہیں اگر اس کا محبوب اسے نظر نہ آئے, اس کی محبت اسے نظر نہ آئے. تو سانسوں کا عمل چلتا ہے محبت کے ساتھ. ایک ایک سانس میں محبت پروئی جاتی ہے اگر محبت ہو. تو ایسی محبت جو کرتے ہیں ان کو میرا سلام, اور جو محبت میں جھوٹ بولتے ہیں, دھوکہ کرتے ہیں, فراڈ کرتے ہیں, ان کو میں یہی کہوں گی کہ آپ انسان بنیں اور اپنی محبت کو نبھانے کی کوشش کریں, ورنہ زندگی بڑی مشکل ہو جائے گی آپ کے لیے اور آپ ذہنی مریض بن کر رہ جائیں گے.